أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين وارزقنا تلاوة القرآن وعمل به وانصرنا على أنفسنا وعلى كل باطل آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرما، قرآن کی تلاوت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے نفس پر ہر باطل کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور اللہ سے امید ہے عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی اپنے لیے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 46 سے شروع کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جا بجا غزوہ بدر کے واقعات سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احسانات گزرے ہیں مسلمانوں کے اوپر غزوہ بدر میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ہمیں کچھ احکامات دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، پھر 46 شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے کچھ مخالف قوم سے لڑنے کے یا دشمنوں سے لڑنے کے اصول بتا رہے، اور بتا رہے ہمیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو ایک مومن کو جنگ کے میدان میں کیا کیا حکمت عملی کرنی چاہیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ثابت قدم رہو، کہ ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، واپس پلٹو نہیں، بلکہ ثابت قدم رہو جنگ کے موقع پہ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے انسان، اتنا بے خوف ہوتا جاتا ہے، دنیا کا ہر خوف اس کے دل سے ختم ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہ بات۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَذَهَبَ بِرِيحِكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر اس سے سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہر وقت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے، مگر جنگ کے موقع پہ تو بے انتہا زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی سی بھی نافرمانی جو ہے نا بہت بڑے خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ چوتھا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپس میں اگر آپ نے اختلاف کر لیا جنگ کے موقع پہ، عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ جن گھروں میں، جن جگہوں پہ، جن قوموں میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، وہ کبھی گرو کر ہی نہیں پاتی، وہ کبھی بھی پنپ ہی نہیں پاتی، یعنی آپس کے اختلافات ہی انہیں کھائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی لوگ کھینچتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے عام ہیں آج کل دنیا میں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے آپس میں اس وقت اختلاف کر لیا نا تو اس میں ہی ختم ہو جاؤ گے، اور دوسروں کو تمہارے پر غلبہ پانے کا بہت آسانی سے موقع مل جائے گا۔ اور پھر فرما رہے ہیں صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اس وقت غزوہ بدر کے موقع پہ جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ صرف جنگ کے موقع میں نہیں ہے، عام زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی ان پہ غور کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل وقت آئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو اس میں تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ کوئی پریشانی، کوئی مشکل وقت، کسی بھی قسم کی آزمائش، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہ سارے پوائنٹس ہمیں یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ، کہ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں ان کو یاد رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ 47 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گھیرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم۔ اللہ ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف چلتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس وقت کے حساب سے دیکھیں اس بات کو، تو مشرکین مکہ کو اپنے اوپر
بہت زیادہ فخر تھا، بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اپنی لینگویج پہ انہیں گھمنڈ تھا، اپنے قریش مکہ ہونے پہ انہیں گھمنڈ تھا، بہت ساری چیزوں پہ بہت زیادہ انہیں گھمنڈ تھا، اور وہ بہت اترایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف تو وہ بہت زیادہ اترایا کرتے تھے کہ ہم مال و دولت والے ہیں، ہمارے پاس اولاد اور مال کی اور ہر چیز کی کثرت ہے، اور یہ مومن جو ہیں یہ اتنے امیر نہیں ہیں، یہ سارے غریب لوگ جمع ہو رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہے، ہم زیادہ مالدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں جیسے مت ہو جانا کہ فخر کرو، اپنے اوپر غرور کرو اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 48 آیت میں بتا رہے ہیں جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں زینت دار کر کے دکھاتا ہے، یہ ہمیشہ کا شیطان کا کام ہے کہ غلط کام انسان سے کرواتا ہے اور پھر اس کے غلط کاموں کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یعنی اسے اتنا اچھا لگتا ہے اپنی غلط کام کرنا۔ آج بھی ہمیں یہ ساری چیزیں دنیا میں عام طور پہ نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کی آنکھیں کھلیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ اگر غلطی ہو گئی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے اس پہ کم سے کم معافی تو مانگی جائے، توبہ تو کرے انسان۔ اگر یہ سارے اعمال جو انسان غلط کرتا ہے وہ اسے اچھے بنا کے دکھا دیے جائیں، نیکی بنا کے دکھا دیے جائیں، خوبصورت بنا کے دکھا دیے جائیں، تو وہ کبھی ان سے توبہ ہی نہ کرے۔ جسی طرح انسان بدعات کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور وہ کرتا چلا جاتا ہے، نیکی سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے آخرت میں اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر دیے، اتنی غلطیاں کر دی اور میں نے توبہ بھی نہیں کی، یہ سمجھ کے کہ شاید میں اچھے کام کر رہا ہوں۔ یہ سب شیطان کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان سے غلطیاں کرواتا ہے اور پھر وہ اس کے کام اسے خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ تم بہت ہی اچھے کام کر رہے ہو، کہ وہ پلٹ ہی نہ سکے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں بتا ہی اس لیے رہے کہ غفلت کے پردے ہماری آنکھوں سے ہٹیں اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہم تو ایسے کام نہیں کرتے، اور اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم تو ایسی سوچ نہیں رکھتے کہ غلط کام کریں اور پھر اسے بہتر سمجھیں۔ آگے اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں ہو سکتا، یعنی شیطان ان لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا تھا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، یعنی ہمیشہ کا شیطان کا یہ کام ہے کہ اس وقت انسان کو آسرے دلائے گا اور جب پکڑ ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ہاتھ پکڑ کے تمہیں نہیں چلایا تھا غلط راستے پہ، غلط راستے پہ چلنے والے تم خود ہو، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، مشورہ دیا تھا جس پہ تم نے عمل کیا۔ اور پھر کہے گا شیطان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کو یعنی ہزاروں کروڑوں لوگوں کو بہکا کر، ہزاروں کروڑوں لوگوں کو جہنم میں ڈلوا کر وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا، اور ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے وہ۔ جنگ کے میدان میں بھی اس نے ایسے ہی کیا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہماری آنکھیں کھولے، ہمیں سمجھ اور عقل عطا فرمائے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ہم اس کی پہچان کر سکیں اور صحیح پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو تیسرا گروہ ہے منافقین کا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں آیت نمبر 49 میں، اور فرما رہے ہیں جب کہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، یہ ان کا راز اللہ تعالیٰ افشاں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دل میں بیماری ہے، منافق لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جا کے لڑو، اور اتنے تھوڑے سے مسلمان ہیں، اتنے سارے کافر ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جب سب جا کے مر جائیں کیا وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ دینے پہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو غلبہ دینے پہ قادر ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح ہر بات کا پتہ ہے، انسان کو نہیں پتہ۔ انسان الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہے اور پھر الٹے سیدھے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگز ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرنے پہ قادر ہے، اور انسانوں کو، مسلمانوں کو غلبہ دینے پہ قادر ہے۔
آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کے سینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ آخری انجام سنا رہے ہیں یہ کافروں کا کہ جب موت آنے لگتی ہے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب اور ذلت دیتے ہیں وہ الگ ہے، جب موت کے وقت کی ذلت کا وقت آتا ہے تو وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، بہت ہی تکلیف کے ساتھ ان کی جان نکالی جاتی ہے، بہت ہی تکلیف اذیت کے ساتھ ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے جن کی روح بہت ہی آسانی سے قبض کی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے راضی ہوتے ہیں اور ان دیکھ کے کہ فرشتے آئے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوا ہے، اور فٹافٹ سے فرشتوں کے پاس وہ روحیں چلی جاتی ہیں ان کے خوبصورت خوشبودار کفن میں لپٹنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کا وقت ہوا ہے، اپنے رب سے ملنے کا وقت ہوا ہے۔ اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے انشاءاللہ۔ 51 آیت میں اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہوا کیوں ان کے ساتھ، وہ کافر کیوں کہلائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سبب ان کے کاموں کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، یعنی عمل جو تم دنیا میں کرتے رہے اور وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس جمع ہوتے رہے، اللہ کے فرشتے انہیں لکھتے رہے ایک کتاب میں، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور پھر ان کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ تم خود ہو جو ساری زندگی تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر تمہارا انجام ایسا ہوا۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ مثال فرعونیوں کے حال کے اور ان کے اگلوں کے، یعنی ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے، فرعون سے پہلے جو قومیں تھیں وہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے کہ وہ سمجھائیں سکھائیں، کتابیں بھیجیں اور صحیفے بھیجے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں منایا جائے۔ کئی سال، کئی ہزار سال بعض انبیاء نے تو تبلیغ کی مگر لوگ ایمان نہ لائے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی دنیا کی خواہشوں کی وجہ سے وہ سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہوتے تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر جب انجام آتا ہے تو بہت ہی بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اتنی خوبصورت کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ایک ایک پاسٹ کا، پریزنٹ کا، فیوچر کا ایک ایک حال ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، تم ایسے مت کرنا کہ آگے تمہارے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو اور پھر آگے انسان کیا سوچے گا، کیا کہے گا جنت میں جاتے ہوئے، جہنم میں جاتے ہوئے، تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر بات کھول کے بتا رہے ہیں کہ انسان سوچے گا کیا، اور جب اعمال دکھائے جائیں گے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ہر بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو سمجھ جاؤ، نصیحت حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نصیحت حاصل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 53 یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ اپنی خود اس حالت کو نہ بدلیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اور پھر اس کو چھینتے نہیں ہیں جب تک وہ انسان جو ہے نافرمانی نہ کرے، جب تک وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کرے۔ جب انسان خود ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے، رسولوں کے ساتھ نافرمانی کرنے لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اور جب تک انسان اپنی عادتیں، اپنے پوری حرکتیں، اپنے پورے کام بدل نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر دوبارہ نعمتیں نازل نہیں فرماتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک قوم کی حالت جب ہی بدلتے ہیں جب وہ اپنی حالت خود بدلنا چاہتے ہیں۔ جب تک انسان خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بدلتے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے جب تک انسان ہدایت مانگتا نہیں ہے۔ دنیاوی طور پہ تو حالات بدل سکتے ہیں مگر دل کے حالات جب تک نہیں بدل سکتے جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگے، توبہ استغفار نہ کرے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے۔ تو ہم سب کو آج ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بہنوں رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ اگلے وقت کا پتہ نہیں ہے کہ اگلا وقت کیا آنے والا ہے، ہماری موت کب آنے والی ہے، کتنی زندگی
زندگی اللہ نے لکھی ہے، بیماریاں کب آنے والی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں اور اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہدایت عطا فرمائیں گے اور سارے راستے آسان کر دیں گے انشاءاللہ اس پہ چلنے کے لیے. آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ فرعونیوں کی اور ان سے پہلے لوگوں کی مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ مثال حالت فرعونیوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کی کہ انہوں نے اپنے رب کی باتوں کو جھٹلایا، پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. یہ سارے ظالم لوگ تھے. اللہ اکبر. اللہم لا جعلنا منہم. اللہ ظالموں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، کبھی کسی کا حق مارنے والا نہ بنے ہم، کبھی چھوٹے سے چھوٹا کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کبھی ایسی الفاظ اپنی زبان سے استعمال نہ کریں کہ کسی کو اذیت ہو اور وہ ظلم اپنے اوپر محسوس کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان، بہترین با اخلاق با کردار مسلمان بنائیں انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رہیں، بہت پرسکون زندگی گزاریں، پرسکون موت آئے انشاءاللہ، اور جب اٹھائے جائیں تو بہترین سابقون اولون میں شامل ہو، شہداء میں شامل ہو انشاءاللہ. آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں پھر وہ ایمان نہ لائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پورے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ فرعونیوں نے ایسا کیا تو فرعونیوں کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان سے پہلے لوگوں نے ایسا کیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک تو برا کام کریں اور پھر اس کے بعد ایمان نہ لائیں، پلٹے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، توبہ استغفار نہ کریں، تو ان سے بدتر کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں نا ہم کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت ہی برے ہیں، وہ تو بہت ہی برے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بدتر وہ ہے جو کفر کریں اور پھر ایمان نہ لائیں. یعنی کفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت سے انکار ہے. میں کسی بھی بات کو کہوں یہ میں نہیں کروں گی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ آج کے زمانے کی آیت ہے ہی نہیں، میں اس پہ عمل نہیں کر سکتی، تو یہ کفر ہو گیا اللہ تعالیٰ کی آیت سے، انکار کرنا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی آیت سے. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط بولا، فوراً سے توبہ کروں، استغفار کروں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤں، تو یہ ہے واپس ایمان لے آنا. مگر اسی بات پہ جمے رہنا موت آنے تک، موت آ گئی اور انسان نے توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، نہ ہمیں، نہ ہمارے ماں باپ کو، نہ ہمارے رشتہ داروں میں کسی کو، نہ ہماری آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ بہترین انسان اور بہترین مسلمانوں میں شامل فرمائے. آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن سے آپ نے عہد و پیما کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیما کو ہر مرتبہ توڑتے چلے گئے اور بالکل پرہیز نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی کافروں کی ہی عادت بتا رہے ہیں کہ وعدہ تو کرتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ معاہدے کریں گے اور ہم کبھی بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور انہیں توڑتے چلے جاتے ہیں. مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد جو ہے یہودیوں کے قبیلوں کی بھی ہے جنہوں نے عہد کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ قریش مکہ کی مدد نہیں کریں گے، مگر پھر بھی انہوں نے قریش مکہ کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عہد و پیما کرنے کے باوجود وہ توڑتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہودیوں سے، نان مسلم سے تمہاری لڑائی ہو تو ان کو ایسے مارو کہ ان کے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی یاد کریں اور وہ بھی جو ہے شاید سدھر جائیں گے دیکھ کے کہ ہمارے بڑوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو ہمارا بھی ایسا انجام نہ ہو. مفسرین کے نزدیک ان کے حمایتی، ان کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بھاگ کھڑے ہوں اور کبھی مسلمانوں کے ساتھ پھر بے وفائی نہ کریں. وہ 57 آیت تھی. اب 58 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دیجئے. یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ عہد توڑ رہے ہیں کسی قوم کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ، جو یہودی قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور وہ معاہدہ توڑ دیتے تھے بار بار، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو آپ بھی توڑ دیجئے ان کے ساتھ معاہدے. وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ جنگ کیجئے. پھر اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آیت نمبر 59 کافر یہ خیال کریں گے کہ وہ بھاگ نکلیں گے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے. یعنی وہ کہیں بھی بھاگ کر جائیں، کتنا بھی بھاگ لیں، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر آئے گی تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تو انہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت، بھرپور قوت کی تیاری کریں اور گھوڑوں کی تیاری رکھیں.
کہ اس سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اللہ انہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ اسے لوٹائیں گے، اور تمہارے ساتھ ہرگز بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آیت ہے یہ۔ اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارا پورا پورا مال لوٹائیں گے۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جان اور مال کے ساتھ اپنی جو پوری تیاری ہے وہ رکھو جنگ کے لیے، تاکہ سب لوگ خوف زدہ ہو جائے اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے، یعنی چاہے جان ہے، چاہے مال ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، تم اپنی پوری زندگی لگا رہے ہو، سب داؤ پہ لگا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں۔ تو بہنوں، یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے، عام طور پہ بھی زندگی میں جتنا وقت، جتنی جان، جتنی محنت ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے لگائیں گے اور پھر اسے آگے سکھانے کے لیے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں گنا بڑھا چڑھا کر اسے واپس کرنے پہ قادر ہیں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے قبول کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو قبول کریں، اور بہت ہی پیاری سورہ، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ ہر بات بتائی کہ کسی طرح کوئی بات مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، کفر سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں، تو جہنم سے بچ جائیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں بہنوں۔ یاد رکھنی ہوگی ہمیں بات کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، خود ہی اپنے لیے دشمن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے کہ ان آیتوں کو صرف ایک آیتیں نہ لیں، صرف غزوہ بدر کی باتیں نہ لیں، بلکہ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے ان احکامات سے پوائنٹس نکالیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بہترین طریقے سے عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ تمام آیتیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔